کوشچن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تاریخ ہسٹری کی ایک صحیح جو آپ کی اچھی تاریخ ہے اس کو دیکھیں، آپ رانگ سائڈ پہ نہیں جائیں تاریخ پہ. پر جو سر جو ہسٹری میں بکس میں پڑھتا ہوں یا جو ایک ریئل ہسٹری ہے جس میں دیکھتا ہوں کہ 20 یا 30 سال میں پاکستان کا ایک ایکول پارٹ وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ایسٹ پاکستان الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ 4 ایلیگل ملٹری کوز میں پاکستان کے اوپر دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ سر کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یا ہماری آئیڈیالوجی اتنی اسٹرانگ تھی پاکستان کی تو ایسٹ پاکستان سر کیوں ہم سے جدا ہو گیا؟ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ جو کانکویسٹ کی تھی مسلمانوں نے آپ کی یورپین پینسولا پہ گئے تھے، اسپین پہ گئے تھے، اس پہ گئے تھے، وہ سر جو بڑی سویلائزیشنس ہیں یورپین سویلائزیشن لائک انگلینڈ، لائک فرانس، جرمنی، اس کی طرف مسلمانوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ اور سر تیسرا کوشچن یہ کہ ایک انتھوزیازم میں فیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک عشق ہے پاکستان، ایک جنون ہے، ٹھیک ہے. پر فار انسٹنس آئی ایم اے ہندو، فار انسٹنس آئی ایم کرسچن، بٹ آئی ایم اے پاکستانی. تو میں ان اسلام کی باتوں سے سر میں کیسے وہ انسپائر ہوں گا؟ بیٹا پاکستان نہ تو ڈکٹیٹرشپ کے لیے بنایا تھا ہم نے اور نہ ہی ڈیموکریسی کے لیے بنایا تھا. جب پاکستان ہم نے بنایا تھا نا تو علامہ اقبال کے آئیڈیلز پہ بنایا تھا. یہ جو آج آپ کو سیاستدان سکھاتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کا علاج ہے، جھوٹ بولتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامہ اقبال سے بڑا دانشور نہیں ہے. علامہ اقبال نے جمہوریت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی، دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ کو بھی اڑا کے رکھ دیا تھا. ہم کافر نہیں ہیں بچے، ہمارے پاس اپنا دین موجود ہے اور ہمارے دین میں ایک نیا نظام حکومت ہے جس کو اقبال نے اسپرچول ڈیموکریسی کہا تھا یا بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کہا ہے. ہمارے ہاں ویسا عدل ہوتا ہے کہ سیدنا عمر سے بھی ایک بڑھیا پوچھ سکتی ہے کہ عمر آپ 2 چادریں کہاں سے لائیں. اور ہمارے ہاں ایسے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی طرح کہ جو پورے ملکوں کو فتح کر کے معاف کر دیتے ہیں ان کے دشمنوں کو، اور وہاں کی عیسائی عورت کا بچہ گم جائے تو سلطان صلاح الدین آنسوؤں سے روتا ہے. اس سے بہتر کوئی مثال انصاف کی کائنات میں کوئی پیش کر سکے؟ تو ہماری سب سے بڑی دقت یہ ہوئی کہ ہم نے جس آئیڈیالوجی پر پاکستان بنایا تھا اس کو ہم گما بیٹھے تھے. اس لیے فساد ہیں، ڈیموکریسی بھی فساد ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی فساد ہے. قائد اعظم نے جب آخری تقریر کی ہے کراچی میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع کے اوپر، قائد اعظم نے کہا، جن کو دنیا سیکولر کہتی ہے، قائد اعظم نے کہا ہے کہ مغرب کا اکنامک ماڈل جس کی بنیاد بینکنگ سسٹم کے اوپر ہے، اس نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور اس دنیا کی فلاح اس میں ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کی طرف جائے، ورنہ انسانیت تباہ ہو کے رہ جائے گی. اسلام کا معاشی نظام جس کی بنیاد بیت المال کے اوپر ہے، بینکنگ پہ نہیں. اسی طرح ہم کو ایک نیا آرڈر چاہیے، نیا آئیڈیالوجیکل آرڈر، وہ جو ہم بھول بیٹھے، جو ہم گما بیٹھے تھے، جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے جس کا. اس ملک پر عدل کی ضرورت ہے، انصاف، محبت، پیار، ایسی محبت، ایسا حکمران جس کو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پر سوز ہو، چاہے وہ جمہوری طریقے سے آئے یا فوجی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک وہ اللہ اس کے رسول کا حکم قائم کرے، انصاف قائم کرے، عدل قائم کرے، آپ کی عزت اور آبرو اور غیرت کی حفاظت کرے، اور آپ کے دشمنوں کے سامنے چٹان بن کے کھڑا ہو کہ آپ سکون سے اپنے گھروں میں آرام سے رہ سکے. کسی قرآن میں نہیں لکھا کہ اس ڈیموکریسی کے ذریعے اللہ کا دین نافذ کیا جائے گا. پہلی بات، جس وقت مسلمانوں نے اعلیٰ ترین تہذیب بنائی دنیا میں، جس وقت اسپین میں ایک گلی پہ رات کے وقت چراغاں کیا جاتا تھا، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھی، جسٹس تھا، عدل تھا، انصاف تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کو اتنی پناہ ملتی تھی کہ دنیا میں انہیں کہیں پناہ نہیں تھی. پوری عیسائی دنیا میں یہودیوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے یہاں یہ پناہ حاصل کیا کرتے تھے. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے. جب اسپین سے نکالا گیا مسلمانوں کو اور یہودیوں کو اسپینش انکویزیشن کے بعد، تو یہودی خلافت عثمانیہ میں آ کے پناہ لیا کرتے تھے. اور دوسری بات، وہ تمام ٹیکنالوجی اور سائنسز جو ہمارے پاس تھی وہ تو یورپ آیا کرتا تھا، مڈل ایسٹ میں، بغداد میں، دمشق میں اور اندلسیہ میں پڑھنے کے لیے. اور وہ حال لٹرلی یہ تھا، پورا یورپ ڈارک ایجز میں تھا. وہاں پلیگ کی وجہ سے، غلاظت کی وجہ سے، لنڈن اور پیرس اور فرانس میں آپ گاڑی گلیوں میں گدھا گاڑی، گھوڑا گاڑی نہیں چلا سکتے تھے، انسانوں کو زندہ جلاتے تھے وہ جادوگر ڈکلیئر کر کے. لٹرلی وہ سٹون ایج میں تھے جب ہم لوگ اس وقت کے لحاظ سے چاند پہ پہنچے ہوئے تھے. ایک بات ہم آپ کو بتائیں، برنارڈ شاہ سے کسی نے کہا تھا یہ کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے
تو کیا ہوتا. I assume یہ برنارڈ شاء کا اسٹیٹمنٹ ہے, but needs to verify this. But still one of the Western philosopher who said, پوچھا گیا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, کہتے ہیں کچھ نہ ہوتا, انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. یہ تھی ہماری تہذیب. ہم یورپ کے پاس کیا لینے جاتے, کیا تھا ان کے پاس کہ ہم ان کے پاس جاتے. جب وہ ہمارے پاس آئیں اور ہماری حکومتیں جب بنی ہیں, خلافت عثمانیہ کے کئی سو سال, اسپین کے 800, مغلوں کے 1000 سال اسلام میں, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا رویہ ان اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا رہا ہے. ایک بھی ہندو مسلم فساد تلوار کے زور پہ کسی ایک ہندو کو کبھی تاریخ میں پرسیکیوٹ کر کے مسلمان کیا گیا ہو. ترکوں کی 400-600 سال کی خلافت عثمانیہ میں کبھی کسی ایک نان مسلم کو مجبور کیا گیا ہو کہ اپنا دین ترک کرے. کوئی ایک مثال کائنات میں خلافت عثمانیہ اور اندلسیہ کی دیکھیے. ہمارا کردار واضح, ہم ثابت کر چکے ہیں, ہمیں کچھ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب مسلمان حکمران بنتے ہیں تو ہم درگزر کرتے ہیں, معافی دیتے ہیں, ہم بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہم ہر تہذیب کی مثال آپ کو دے دیتے ہیں. جب اسپین میں عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو مسلمانوں کا وجود مٹا دیا گیا. جب صلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف پہ قبضہ کیا, 1.5 لاکھ مسلمانوں کو 24 گھنٹے کے اندر ذبح کیا گیا, اتنا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا تھا. اور جب 90 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ایک عیسائی حتیٰ کہ ان کے سولجرز اور نائٹس تک کو معاف کر دیا گیا. مارکیٹ میں ایک فلم ہے ہالی ووڈ کی بنائی ہوئی, کنگڈم آف ہیون, جائیے دوبارہ دیکھ لیجئے گا اس کو. ہماری تاریخ یہ کہتی ہے. اور جب انہوں نے قبضہ کیا تو کیا کیا, ہم نے 1000 سال حکومت کی, ان کو کبھی نہیں ہٹایا. کانگریس کو 4 سال کے لیے حکومت ملی, آپے سے باہر ہو گئے, گھٹیا لوگ. And sir, coming to the third question that he asked basically کہ if you're not Muslim, آپ کیا انسپریشن ہونا چاہیے پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے پھر؟ بیٹا اس سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں آپ کو کہ اس ملک میں پوری ٹالرنس اور محبت اور پیار اور آزادی ہے. آپ عیسائی ہوں, آپ ہندو ہوں, آپ یہودی ہوں, جو مرضی ہوں, اگر آپ پاکستان کی ریاست سے ساتھ خیانت نہیں کر رہے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, اس ملک میں رہیں گے. کیا ہمارے بزرگوں نے پہلے یہ مثالیں نہیں دی؟ یہ کیوں سوچا جاتا ہے کہ شریعت اور اسلام کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں پہ تمام غیر مسلموں کو ذبح کر دیا جائے گا؟ We have never done this. This will never happen in future. اسلامک اسٹیٹ ایک عدل, محبت اور پیار کی ریاست ہوتی ہے. اگین وہی بات, ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری 1400 سال کی تاریخ گواہ اس بات پر.